السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، برطانیہ میں اگر آپ اپنا فیملی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو منیمم انکم تھریش ہولڈ ہے اس کو 29,000 پاؤنڈ سالانہ انکم کے اوپر فریز کر دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ جو مائیگرنٹس ہیں یا دوسرے ممالک سے آئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کتنا جو ہے اس کا اثر ہوگا، وہ کیسے اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کے اندر جو ایگزیمپشنس ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا کیا اگر آپ اس کرائٹیریا کے اوپر پورا نہیں اترتے تو کوئی اور چانس ہے کہ آپ فیملی ویزا جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور فیملی ویزا میں کون کون شامل ہوگا اور کتنی انکم آپ کو درکار ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو ایک تھریش ہولڈ ہے جس کو فریز کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے جو تھریش ہولڈ تھا وہ کتنا تھا، اور آئندہ دنوں میں جو یو کے گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے فیملی ویزا وہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اویل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کامنٹس بھی ضرور دیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو فیملی انکم ویزا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں ایگزیمپشنز کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ابھی یہ جو انکم تھریش ہولڈ ہے یو کے گورنمنٹ نے جو سیٹ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 29,000 پاؤنڈ سالانہ انکم ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 29,000 انکم جو ہے وہ ایک شخص کی ہوگی یا دونوں پارٹنرز کی ہوگی؟ تو اس کا بڑا آسان اور سمپل سا جواب ہے کہ آپ جو دونوں میاں بیوی ہوں گے فیملی میں، جو بھی اسپاؤس کا مطلب اگر ایک بندہ زیادہ بھی کما رہا ہے اور ایک کم بھی کما رہا ہے، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس، دونوں کی جو سالانہ انکم ہے وہ 29,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ دس از دا منیمم ریکوائرمنٹ، لیکن اس کو فریز کر دیا گیا ہے۔ اس فریز کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی فی الحال آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ اس چیز کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے، منجمد کر دیا گیا ہے، اس چیز کے اوپر ابھی فی الحال عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو کس چیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا اس کے اوپر میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ 29,000 جو انکم ہے وہ سالانہ ہے اور میاں بیوی دونوں کی ہوگی، تو آپ ایلیجیبل ہیں اپنی فیملی کو انوائٹ کرنے کے لیے، ان کو ویزا جو ہے وہ دلوانے کے لیے۔ اب یہ جو 29,000 کی انکم تھریش ہولڈ سیٹ کیا گیا ہے یہ پہلے جو ہے 18,600 پاؤنڈ تھا۔ آپ کی اگر سالانہ انکم دونوں لوگوں کی ملا کر یا ایک شخص کی بھی 18,600 پاؤنڈ تھی تو پھر آپ ایلیجیبل تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کو جو فیملی ویزا ہے اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو انہوں نے انکریز کو روکا ہے، یہ جو 18,600 سے 29,000 تک لے کر گئے تھے، اس کو روکا ہے، تو اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ بنی ہے کہ ایک مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی ہے جس کو آپ MAC کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ یہ یو کے میں ایک کمیٹی ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو، ان تمام معاملات کو دیکھتی ہے، اور اس نے یہ جو ہے وہ ڈیسیجن گورنمنٹ کو، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ ان کو کنوے کیا ہے کہ بھائی ہم اس کا ایک ریویو کر رہے ہیں، ہم اس کا ایک مکمل جائزہ لے رہے ہیں، جب یہ جائزہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں کہ 29,000 انکم کا تھریش ہولڈ جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ فی الحال آپ 18,600 کے اوپر ہی اس کو روک کر رکھیں۔ تو اس سے ایک تو فیملی کے جو ویزا اپلائی کرنے والے لوگ ہیں اور جو اس چیز سے گزر رہے ہیں کرنٹلی یا جو پلان کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریلیف اور ایک فائدے کی ایک کہہ لیں کہ کرن یا ایک امید کی کرن جاگی ہے کہ تھوڑا سا ان کو 18,000 اور 29,000 پاؤنڈز میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے۔ اور دوسری جو ان کی جو ان کی طرف سے ایک اور چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو 29,000 کی تھریش ہولڈ رکھی گئی ہے، بیسیکلی یہ کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ یو کے آپ سے چاہتا ہے کہ آپ یہ شو کریں کہ آپ اپنی فیملی کو بآسانی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو جو پبلک فنڈز ہیں وہاں پر وہ درکار نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں، سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، یا آپ آلریڈی موجود ہیں اور اپنی وائف کو یا اپنے ہسبینڈ کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ ان کے جو ہے وہ پبلک فنڈز کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہ کر رہا ہو، یا آپ دونوں جو ہیں ان کے فنڈز کے جو ہے محتاج نہ ہو۔ تو یہ ریکوائرمنٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ جو سارا جو سسٹم ہے وہ رواں دواں رہے۔ لیکن اب جو یہ رکا ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے فیملی کے جو لوگ ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ایگزیمپشنز کیا ہیں، کن صورتوں میں آپ کو یہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ پورا نہیں کرنا پڑے گا۔ مطلب جو 29,000 والا ہے فی الحال اس کو فریز کیا گیا تھا جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ اب یہ جو ایگزیمپشن ہے مثال کے طور پہ اس کی جو میں اسٹڈی کر رہا تھا چیزیں اور میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ اگر آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہا ہے،
یا وہ کوئی کیئر گیور بینیفٹس جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، تو پھر آپ کو مکمل جو انکم کا تھریش ہولڈ ہے وہ شو نہیں کرنا ہے. آپ کو جو بھی آپ کی یعنی کہ انکم ہے آپ وہی شو کریں گے. اور اس کیٹیگری میں تو انہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرے گی کہ چونکہ آپ پہلے سے ہی ایک مالی اور صحت کے جو مسائل ہیں اس سے گزر رہے ہیں، تو آپ کے لیے وہ جو نیا انکم تھریش ہولڈ ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اچھی خبر ہے، ایک اچھی گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی فیملی کا ویزا 11 اپریل 2024، یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیے گا کہ 11 اپریل 2024 سے پہلے فائل کر چکے ہیں اور اس میں آپ نے درخواست دے دی ہے آلریڈی، تو پھر آپ کے لیے جو تھریش ہولڈ ہے وہ 18,600 ہی رہے گا. آپ کو 29,000 والا تھریش ہولڈ جو ہے وہ میٹ نہیں کرنا پڑے گا. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس چیز سے گزر رہے ہیں اور جو اس چیز کو اویل کرنا چاہ رہے ہیں. ایک اور چیز کہ اس میں جو فیملی ہے، فیملی ظاہر سی بات ہے میاں بیوی یعنی کہ اسپاؤس ایک دوسرے کا وہ نہیں ہے، کل جو ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں. تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو ہر ڈیپینڈنٹ کے لیے علیحدہ سے جو ہے وہ انکم شو کرنی پڑے گی. یہ ابھی کتنی انکم ہے اور کیا چیزیں ہیں اس کا مجھے نہیں ڈیٹا مل سکا، لیکن بہرحال یہ چیز ضرور موجود ہے کہ جو آپ کے اگر بچے ہیں وہ ساتھ ایڈ ہوں گے تو ان کے لیے آپ کو پھر مزید جو ہے وہ چیزیں شو کرنی پڑیں گی کہ بھائی یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، میں ان کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، لہٰذا ان کو یہاں پر ایک فیملی کے ساتھ یونائٹ ہونے دیا جائے. تو یہ جو فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں یو کے میں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کے اندر جو یہ جو MAC بورڈ کا میں نے آپ کو بتایا جو ان کا ادارہ ہے، اس نے بھی یہ چیز کنسیڈر کروائی ہے کہ بھائی لوگ پہلے ہی مشکل میں ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، آپ اس کو بڑھا رہے ہیں تھریش ہولڈ کو، اور اوپر سے آپ ان کی فیملی کو ملنا اور مشکل کر رہے ہیں، تو وہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہے ہوں گے. اس چیز کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو ایک دفعہ پاز کر دیا گیا ہے. اب اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں 1 منٹ میں، اور پھر ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے. اس کے لیے آپ کو کیا اسٹیپس لینے ہیں؟ اسٹیپس یہ لینے کہ آپ کی جو انکم آ رہی ہے، جو پے سلپس آ رہی ہیں، جو ٹیکس ریٹرنز ہیں، جو آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ گاہے بگاہے بالکل ترتیب سے جو ہے وہ بناتے رہیں، اس کو سیو کرتے رہیں. ان کی چیزوں کو جو ہے جیسے ہی آپ یہ کرائٹیریا فلفل کریں تو آپ کے پاس ہر چیز ریڈی ہو، آپ کو بھاگنا نہ پڑے کہ جناب اب یہ رہ گیا، اب وہ رہ گیا، میں یہ لے کے آؤں اور وہ لے کے آؤں، تو میں اس کو پورا کر کے رکھوں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے فیملی ویزا اپلائی کیا اور وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو امید اس لیے نہیں چھوڑنی کہ آپ کے پاس 2 آپشن پھر بھی باقی بچتے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی اولاد جو ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ UK میں ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، تو پھر آپ کو ان کا وہ آپ گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ میرے بچے وہاں موجود ہیں، لہٰذا مجھے کنسیڈر کیا جائے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہو جاؤں. تو یہ چیز آپ کو کافی فائدہ پہنچا سکتی ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، فیملی ری یونین کا فیملی والا جو ویزا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کو بلانا چاہ رہے ہیں، نہیں، اگر اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن یہ بچتا ہے کہ آپ یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے یا اس کی بریچ ہے، جو میرے رائٹس ہیں ہیومن رائٹس کے زمرے میں جو آتے ہیں، وہ اس کو یہ بریچ کرتا ہے فیصلہ، اور مجھے جو ہے وہ دیگر جو رولز ہیں اس کے تحت کنسیڈر کیا جائے تاکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہو سکوں یا ان کے ساتھ آگے جو زندگی ہے وہ گزار سکوں. لیکن اس کے لیے میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے، کسی اچھے لیگل ایڈوائزر سے ضرور مدد لیں تاکہ آپ کا کوئی بھی کام اس معاملے میں خراب نہ ہو ان کیس اگر آپ کی ریجیکشن آ جاتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو UK فیملی ویزا کے حوالے سے سامنے آئیں، اور یہ جو ساری تبدیلیاں تھیں اور اس میں جو ایگزیمپشنز تھیں اور جو پاتھس ہیں آپ کے لیے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، اور کن صورتوں میں آپ کو ابھی بھی پرانے والی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر انحصار کرنا ہے، وہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آئندہ بھی اس حوالے سے اگر کوئی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.